کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، ہم نے ابھی سورۃ الانفال سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا ہے اور آج ہم نے 10واں پارہ مکمل کیا، سورہ انفال مکمل کی، سورہ توبہ پڑھی۔ جو سورہ انفال کے اندر سب سے پہلا مضمون جو بیان ہوا ہے، جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، وہ مال غنیمت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ مال غنیمت دو قسم کا ہے، ایک وہ جو مسلمان لشکر کشی کریں، فتح نصیب ہو، اس میں قیدی، اسلحہ، دولت شامل ہو، کفار کا وہ مال جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، لڑائی کے ساتھ جو آیا، فتح نصیب ہو۔ ایک ہوتا ہے مسلمانوں نے کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی، کوئی شہادت نہیں ہوئی، بس مسلمانوں کو ایسے ہی ان کا مال ہاتھ چڑھ گیا، اس کو کہتے ہیں مال فے، جس کے لیے کوئی لڑائی، قتل و غارت، کوئی سلسلہ، کوئی قیدی شادی، کوئی چکر نہ ہو، بس وہ سرنڈر کر دے، وہ مال فے کہلاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے حصوں کا ذکر فرمایا کہ مال غنیمت جتنا بھی ہے وہ تمام کا تمام اللہ رسول کی ملکیت ہے، اور اس کو تقسیم اس طرح کیا جائے گا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ جو پہلا حصہ کیا جائے گا اس میں سے پھر آگے 4 حصے کیے جائیں گے، 5 حصے کل ہوں گے، جو پہلا حصہ ہوگا اس میں سے آگے 4 حصے کیے جائیں گے۔ پہلا جو حصہ وہ اللہ یا خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے، اللہ کے لیے وقف ہے۔ دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لیے۔ چوتھا یتیم اور مسکینوں کے لیے۔ باقی آ گیا جی 4 حصے، وہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ 4 حصے مجاہدین میں کس طرح تقسیم ہوں گے؟ جنہوں نے پیدل حصہ لیا جنگ کرنے میں، ان کو دیا جائے گا 1 حصہ، جنہوں نے سواری کے ساتھ حصہ لیا ان کو دیے جائیں گے 3 حصے۔ یہ کل مال غنیمت کی تقسیم کی جائے گی۔ یہ تقسیم جو ہے یہ اس وقت ہے جس وقت مجاہد کا اسلحہ بھی اپنا ہو اور تنخواہ دار بھی نہ ہو، مجاہد تنخواہ دار بھی نہ ہو اور اسلحہ بھی نہ ہو۔ آج یہ چیز نہیں ہے، آج باقاعدہ مجاہدین کو، یہ جتنے بھی فوجی ہمارے مجاہد ہی ہیں نا جی، فوجی ہیں، ان کو پے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ احکام شریعت مطہرہ کے اندر مال غنیمت کے تھے۔ پھر غزوہ بدر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے حالات بیان کیے کہ اللہ نے کفار اور مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم دکھائے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافر کم دکھائے، اور کفار کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی مسلمان کم دکھائے، تو شاہی کو نہیں رگڑ کے رکھ دیں گے، ایسی دی تیسی کر دیں گے۔ 1000 بندے کے سامنے 313 بندے کی کیا اوقات ہے؟ جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی بھالا نہیں، کوئی زرہ نہیں، کوئی چکر نہیں۔ غزوہ بدر کے جب میں نے حالات پڑھے، حضرت دھوتی باندھ کے صحابہ کرام جنگ لڑنے کے لیے آ گئے جی، دھوتی پہنی ہوئی ہے، بس تو چلے کتنے جی جنگ لڑنے چلے ہیں، اور دھوتی پہن کبھی کبھی جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دکھایا تو شاید کو رگڑ کے رکھ دیں گے ایسی دی 1080 بندے۔ ادھر میرے رب کریم کی ذات پر اگر مسلمان بھروسہ نہ کرتا، رب سونا پھر دکھاتا کہ مسلمانوں کو بھروسہ تھا صرف اللہ کی ذات کے اوپر، اور ان کو یقین تھا حضور کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ امام الانبیاء ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، کافر جتنے مرضی ہوں، اسلحہ جتنا مرضی ہو، ادھر جناب شراب شباب کباب چل رہا ہے، تیری خیر ہو جائے، مست ہوئے بہن، وہ سویرے انہوں نے رگڑ کے رکھ دیا۔ ادھر عالم یہ ہے کہ ریتلی زمین ہے جی، گٹا اڑ رہا ہے، منہ پہ مٹی ریت، سارا کچھ برا حال۔ میرے رب کریم کی بارگاہ میں آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ سجدہ ریز ہو گئے،
آپ نے پھر دعا فرمائی. صدیق اکبر کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی ایسی جو ہے نا زبردست دعا ہم نے کبھی نہیں سنی. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان مبارکوں میں ایسے چادر ہوتی تھی، آپ سرکار ایسی گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کر رہے، آپ کی بار بار چادر گر جاتی، پھر کہتے میں اس کو اٹھا کے پھر رکھتا، پھر گر جاتی، پھر میں رکھتا. اتنی آقا جی آوزاری سے دعا کر رہے. اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ کہ یا اللہ اگر آج یہ لوگ ختم ہو گئے پھر تیرا نام دنیا پر لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا روئے زمین. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ اتنی آہوزاری کے ساتھ دعا کریں اور اللہ کی مدد نہ آئے. یہ جو کفار تھے یہ کیوں اتنے جو ہے وہ تڑ رہے تھے؟ یہ اس لیے تڑ رہے تھے کہ شیطان شیخ کبیر بوڑھا بابا بن کے نا ان کے پاس آ گیا. شیطان انسانی شکل میں بابا جی بن کے ان کے پاس ہو، بے فکر رہو، تگڑے رہو، ایسی رگڑ دیں گے ایسی تیسی. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہوزاری کی، میرے رب نے پھر فرشتوں کی فوج اتاری. جبریل امین خود تشریف لائے، جبریل امین خود اپنے گھوڑے کے ساتھ تشریف لائے. فرشتے تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ او ہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو فرشتے اتر رہے ہیں، تو شیطان اور ہی دڑکی لگا گیا. انہوں نے کہا بابا جی شیخ جی اسی تے تواڈے پیچھے اتھے آئے ہیں، اسی تے جناب دی رہنمائی دے اندر آئے ہیں، تسی کدھر چلے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی جو میں دیکھ رہا تسی نہیں دیکھ رہے، اج تے بچنا کوئی نہیں جے، نسو تو جتنے غائب ہو سکتے ہو نسو. شیطان جناب بھاگ گیا وہاں سے، کوئی وہاں پر اس کا پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کافروں کو ایسی بدتر شکست دی. غزوہ بدر کے اندر معاذ اور معوذ یہ دو شہزادے تھے، چھوٹے چھوٹے مجاہد. ان دو بچوں، ایک کی عمر 9 سال تھی اور ایک کی 10 سال عمر تھی. مزہ آیا نا، مجاہد ہیں کہ کیا جذبہ تھا یار اس وقت. 9 سال اور 10 سال ان دو بچوں نے مارا کس کو؟ کافروں کے سب سے بڑے لیڈر ابو جہل کو مارا، ابو جہل کو مارا. اور مرتے وقت بھی اس خبیث کا جو غرور اور تکبر کتنا اونچا تھا. جب وہ بچے اس کے سینے پر چڑھے نا تو گردن کاٹنے لگے. اس نے کہا اے کاکا ایتھو نہیں کٹنی، ذرا ایتھو کر کے کٹنا، ایتھو کر کے کٹنا، ادھر سے نہیں کاٹنی، ادھر سے کاٹ کے کاٹنا. انہوں نے کہا مرنا تو ہے تو یہاں سے مرے گا، یہاں سے مرے کیا؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، جب کٹنے کے بعد میری گردنوں کے اندر پڑی ہوگی تو ذرا اونچی ہوگی، مرنے کے بعد بھی میرا سر اونچا ہونا چاہیے. حضرت صاحب اونچا وہی جنہوں میرا رب کرے، اونچا وہی، بلند وہی، بیٹھا چاہے زمین پر ہو لیکن میرا رب راضی ہو گیا بس کائنات میں سب سے اونچا ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ ہمیشہ نیچے جلوہ کر رہے لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا بستر ہے چٹائی کا، میرا پیارا نبی مالک ہے خدائی کا. آپ بھی نیچے تشریف فرما ہوئے نا جی. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آرام فرما رہے اور وہ کھجور کی، اب تو وہ چارپہیاں نہیں بنتی، وان ہوتا تھا، وان ہے جی، اور کھجور کے پتوں کا وان بنتا تھا. ایک تو دوسرا ہوتا تھا نا جی، کھجور کی جو چارپائی بنتی تھی نا وہ اتنے موٹے موٹے اس کی سٹرپیں چلتی ہیں اور بڑا سخت قسم کا وہ چارپائی کا حصہ ہوتا تھا. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تو آقا جی کے جسم پر وہ سارے نشان پڑ گئے. عمر فاروق اعظم آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے لوگ نرم نرم بستروں پر سوئیں، تو کملی والے آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو سچے نبی ہیں، اور آقا جی آپ کا یہ حال ہو. فرمایا عمر کا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ دنیا کی عیش حاصل کر لیں، دنیا کے اندر ہی برت لیں، اللہ ہمیں جنت کی لازوال نعمت عطا فرمائے. ہاں جی. تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس دن دعائیں کی. پھر غزوہ بدر آج تک حضرت صاحب کافروں کی آنکھوں میں چھپا ہوا ہے. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے بھروسہ جب بھی اللہ کی ذات پر کیا جائے گا اللہ کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بتایا کہ جانوروں سے بدتر کفار آل فرعون کی طرح غرقاب اور عذاب کا شکار ہوں گے، اور قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے. ثابت قدم مومن کے مقابلے میں 2 سے لے کر 100 گنا تک طاقتور ہے. ایک بندہ مومن اگر ایمان کے جذبے کے ساتھ لڑے تو اللہ کہتا ہے میں 2 کافروں سے لے کے 100 کافروں تک اس کو بھاری کر دوں گا. آپ 65 کی جنگ ہے، ساڑھے بیٹھے نے نہیں مجاہدین جنہوں نے 65 کی جنگیں لڑی. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن جذبہ ایمانی بڑا تھا.
ہمارا جذبہ ایمانی اللہ پر بھروسہ تھا نا جی، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ تھا، اور انہاں دی ایسی دی تیسی پھیر دیتی گئی. دیکھ لو آج تک وہ بیچارے ہاتھ لا لا کے روندے نے ساڈے نال ہو کی گئی. ایمان کا جذبہ تھا نا جی. پھر اللہ اچھا کامیابی کے لیے 5 اسباب ہوتے ہیں. کامیابی کے لیے 5 اسباب. پہلا، میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے. میدان جنگ میں آ گئے ہو بس ڈٹے رہو. دوسرا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، ذکر کثرت سے کرو. تیسرا، اختلاف رائے اور لڑائی سے بچ کر خود نہیں لڑنا آپس میں. جو دشمن آیا اس کے خلاف آپ نے لڑنا ہے. اگر خود ہی لڑنا شروع کر، گھر کیسے برباد ہوتے ہیں قبلہ؟ جب گھر میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. گھر برباد اندر کی لڑائیوں سے ہوتے ہیں، گھر برباد باہر کی لڑائیوں سے نہیں ہوتے. ملک تباہ اس وقت ہوتے ہیں جس وقت اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے. باہر کی خانہ جنگیاں ملکوں کو تباہ نہیں کرتی، اندر کے لوگ برباد کر دیتے ہیں. چوتھی، باہمی الفت عطیہ الہی سے جو دولت حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے ناموافق امور پر صبر کرنا. اللہ وحدہ لا شریک آپ کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے. جو دولت ہے حضرت صاحب، پیسے سے کبھی بھی محبت نہیں حاصل کی جا سکتی، پیسے سے وفاداریاں نہیں خریدی جا سکتی، پیسے سے محبت نہیں خریدی جا سکتی. پیسے سے دنیا کی آپ ہر شے خرید سکتے ہیں، لیکن کبھی محبت نہیں خرید سکتے، بخشش نہیں خرید سکتے. اللہ کہتا ہے نہیں ہے نا پیسہ، صبر کر لے، کوئی گا نہیں، خیر ہے. پانچواں، فتنہ پرور کفار کو قیدی بنانے بدلے میں مال سے بہتر ان کا قتل ہے. جو کافر توبہ کرے اور اسلام کی حدود کا حیا کرے، جزیہ دے، اس کو امن کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے. جو فتنہ گر ہو، قرآن کہتا ہے نہیں، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. فسادی فتنے باز کو فوراً سے پہلے ختم کر دو، ورنہ وہ اتنی غلاظت. ابھی یہ دیکھیں، آپ کو یاد ہے ہٹلر یاد ہے؟ پہلی جنگ عظیم میں یہ سپاہی تھا، اور اس کو وہ ایک فوجی گولی مارنے لگا اور اس کی گن مس ہو گئی، اس کی گولی مس ہو گئی. ہٹلر نے کہا، فوجی تھا یہ، اس نے کہا کہ مجھے مارنا ہے ابھی مار دو، ورنہ پھر میں تمہیں ایسا نظارہ دکھاؤں گا دنیا یاد رکھے گی. انہوں نے کہا چل دفع ہو جا، چل. اس نے گولی نہیں ماری. پھر ہٹلر نے 60 لاکھ بندے کو قتل کیا. 60 لاکھ، 8 لاکھ صرف یہودی مار دیا اس نے. آپ یہاں سے اندازہ کریں، ایک بندے کو جو فتنہ گر تھا اس کو نہیں مارا، تو اب پھر دنیا نے پھر اس کا نظارہ دیکھا. یہ قرآن نے اس سورہ میں دیا. پھر جنگی ہدایات کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں مادی، عسکری، روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ بلا یہ میں کہتا ہوں، یہ ابھی جو جنگ ہوئی ہے نا جی ہندوستان کی، جو آپس میں انہوں نے سارے کیے، تو باقاعدہ جنگوں کے اندر ان کے پنڈت باقاعدہ بیٹھ کر وہ کیا کہتے ہیں، جادو ٹونا، اس کو کچھ ایک ہون کر کے غالباً اس کو کہتے ہیں، وہ ہون باقاعدہ طور پر بیٹھے ہیں. جب بھی یہ کسی مشن پر نکلتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، یہ ہون بٹھا لیتے ہیں، وہاں پر پوجا کرتے ہیں. قرآن نے کہا وہ خدا کے بندے، صرف جو ہے نا طاقت کے اوپر ہی نہیں تم نے زور رکھنا، تم نے روحانی زور بھی رکھنا ہے، روحانی اعتبار سے بھی مکمل تیار رہنا ہے، مادی لحاظ سے بھی، عسکری لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. صرف ایٹم بم تمہارے پاس ہے، اس کے اوپر نہیں تم نے وہ رکھنا کہ ساڑھے کو ایٹم بم بس ایمان، نہیں. اللہ سے آہوزاری بھی کرنی ہے، گریہ بھی کرنا ہے، ذکر الہی بھی کرنا ہے، اور کچھ ہیلا بھی کرنا ہے، روحانی سلسلہ بھی کرنا ہے. یہ بہت بڑی بات قرآن بتا گیا. پھر مہاجرین، مجاہدین، مومن کی دشمن کے خلاف مدد کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو صلح کر لو. صلح کرنے کے جھانسے میں دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. سچے مومن کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ رضا الہی کے لیے ہجرت اور ان مہاجرین کی مدد سچے مومن کی نشانی ہے. ہر دو گروہ کے گناہوں کی مغفرت اللہ نے کر دی. مہاجرین کو بھی اللہ نے بخش دیا، انصار کو بھی اللہ نے بخش دیا. باعزت رزق کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے. اب یہ ایمان سے بتانا، یہ ہم نے جو پڑھا ہے قرآن ہے نہیں، سورہ انفال کی آخری آیات مقدسات، اللہ وحدہ لا شریک نے مہاجرین اور انصار کو کہا میں نے بخش دیا، اللہ نے بخش دیا. ٹھیک ہے. دوسرا اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا. آج ایمان سے بتانا
جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں کہتے ہیں، عمر فاروق اعظم کو تبرہ کرتے ہیں، عثمان غنی کو تبرہ کرتے ہیں، حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کے علاوہ تینوں صحابہ کرام کو یہ جو تبرہ کرتے ہیں، اما عائشہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ایمان سے بتانا ان کو جنت کی ضمانت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ صحابہ کو جنت کی ضمانت اللہ نے دی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے جنتی کہا ہے، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو۔ یہ وعدہ کر رہا ہے اللہ کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جنتی ہو، میں تم سے راضی ہو گیا۔ 14 صدیوں کے بعد آ کے مولوی اٹھ کے منہ پھاڑ کے ان کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اور تیری اوقات کی کیا پندی کا شوروا، تیری اوقات کیا ہے صحابہ پر بکواس کرنے کی؟ جب اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، پھر حضرت صاحب کس کی ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے تمہاری جنت اور ہے، جس طرح دجال آئے گا نا جی، دجال کی جنت اور ہوگی، اللہ کی جنت اور ہوگی، دجال کی دوزخ اور ہوگی، اللہ کی دوزخ اور۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دوزخ جنت ہوگی، اس کی جنت دوزخ ہوگی، اور وہی ہوا پڑا۔ یہ لوگ واقعتاً دجال کے جنتی تو ہو سکتے ہیں، صحابہ پر اعتراض کر کے اللہ کی جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ سورہ توبہ کی ہم نے ابتدا کی، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا امن معاہدے کے مخالف مشرکوں کو 4 ماہ اشہر حرام کی مہلت دے دو، پھر جنگ مسلط کر کے عاجز کر دو۔ کافر سے جب بھی مقابلہ ہو حضرت پہلے معاہدہ کرو، اگر وہ معاہدہ توڑے تو پھر اللہ کہتا ہے پھر نہیں بخشنا، پھر کٹ رڑیاں دو نہ دیاں، پھر رگڑے نکال دو۔ پہلے معاہدہ کرو صلح کا، تم نے نہیں مخالفت کرنی، تم نے بدامنی نہیں کرنی، تم نے معاہدہ نہیں توڑنا، اور جب وہ توڑے پھر انہوں نے ایسا توڑو کہ نسلیں انہوں نے یاد رکھن کہ ساڈے نال وعدہ خلافی کرن دا تانوں کی نتیجہ بھگتنا پائے گا۔ منافقین کی چال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دنیاوی لالچ میں قرابت، وعدہ اور اسلام کا لحاظ نہ کرنے والے منافق کو قید کرو، اور خطرناک ہو تو قتل کر دو تاکہ دوبارہ سچے مسلمان بن جائے۔ منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی۔ رومیوں کے ساتھ جب ہوا نا جی، پہلے تو جنگیں ادھر تھیں نیڑے نیڑے، کوئی 50 میل تھے، کوئی 100 میل تھے، کوئی 150 میل تھے، لیکن جب روم میں جنگ ہوئی، اب روم تو بڑا دور تھا، اور عالم یہ ہمارا رمضان سے پہلے درس بھی یہی چل رہا تھا، روم تو ٹھیک ٹھاک دور تھا، وہاں پہ تو ٹھیک ٹھاک گرمی تھی، اور ادھر جناب فصلیں بھی پک چکی تھی، کھجورا بھی ہیں، ڈوڈے سونے سونے ڈوڈے ہو گئے، بڑی شاندار فصل ہوگی۔ منافقوں نے کہا کہ جناب اب تو ہم جو ہے نا غزوہ تبوک تو ہم نہیں لڑنے والے، اگر ہم گئے تو فصلیں بھی گئیاں، گرمی بھی ٹکا کے ہے، پیاس نال بھی برا حال ہو جانا ہے، پلے بھی کچھ نہیں آنا، رومی بڑی خوفناک قوم ہے، جنگجو قوم ہے، اسی انہاں کول کیویں جیتاں گے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر جناب ان کے وہ پول کھولے کہ سونیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور جو ہے وہ پھونکوں سے بجھا دے، پھونکوں سے، وہ اللہ کا نور پھونکوں سے نہیں بجھایا جانا، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے بجھا دیا جائے، نہ نہ نہ، محبوب تیرا دین اور تیرا ذکر سر بلند رہے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب یہ جو منافق ہیں اب میں ان کو عذاب دینے والا ہوں، ان کو میں جہنم کا ایندھن بنا، خبردار سنیں آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے میں ان منافقوں کو نہیں بخشوں گا۔ حضرت دو رنگی چھوڑ کر یا کرنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا، یا پھر موم ہو جا۔ بندہ یہ کیا کہ منافق بن کے رہے، اے بھی راضی رہن تے اے بھی راضی رہن، نہیں ایسا نہیں، یا پھر ایمان والا بن جا یا پھر بے ایمان ہو جا۔ مدد اللہ کی ذات کرنے والی آزمائشیں کس کے اوپر نہیں آئی؟ کوئی بتا دے، آدم علیہ السلام سے لے کے امام الانبیاء تک، امام الانبیاء سے لے کر آگے آپ کے شہزادے، آپ کی شہزادیاں، آپ پوری نسل پاک کو دیکھیں، کیا ان کے اوپر نہیں وہ تکلیفیں ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، انہوں نے بھی اسلام کی خدمت کی، قربانی کی، جس طرح امام الانبیاء کے نواسے شہید کیے گئے اسی طرح صدیق اکبر کے نواسے بھی شہید کیے گئے، صحابہ کی اولادوں تک نے جو ہے قربانیاں دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین مضمون بیان کیا کہ مسجد کی جو آباد کاری کرتے ہیں حضرت وہ عام بندے نہیں ہوتے، مسجد کو جو آباد کرتے ہیں، روشن رکھتے ہیں، اس کا نظام چلاتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ عام بندے نہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے ایمان کی گواہیاں میں دے رہا ہوں۔ ہائے 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 سبحان اللہ،
ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی جناب یہ خدمتیں، اللہ کسی کسی سے یہ نسبت لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد سے روانگی روگردانی کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ تمہارا باپ دادا اولاد بھائی بہن ازواج رشتہ دار اگر جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں مزاحم ہے تو عذاب الہی تمہارا مقدر بن چکا ہے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کس طرح عذاب نازل کرتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے 12 مہینوں کی تعداد کے بارے میں ارشاد فرمایا 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہ 12 کے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ اور آخری بات جو ہے ہجرت مدینہ اور غار ثور کا ذکر کیا گیا، سبحان اللہ۔ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت نصرت الہی سے اور ابو بکر صدیق کی مصاحبت میں حزن کے ساتھ معیت خداوندی اور اندیکھے لشکر کی مدد ممکن ہوئی۔ میرے رب کریم نے کل قیامت والے دن تک اس سپارے کے اندر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ کہہ کے نا اذ یقول لصاحبہ، سیدنا صدیق اکبر کو قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اور کوئی منے نہ منے قرآن مننا پڑے گا۔ سیدنا صدیق، کسی بھی صحابی کا انکار کفر نہیں ہے، کسی صحابی کا انکار ہے کفر نہیں ہے، کوئی صحابی کو نہیں مانتا تو کافر ہے نہیں، لیکن اگر صدیق اکبر کا انکار کرتا ہے تو پکا کافر ہے، کیونکہ ان کی جو ہے صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن صدیق اکبر کو صاحب کہہ رہا ہے، یعنی ساتھی کہہ رہا ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ ساتھی ہے جس کے صحابی ہونے کا انکار کرنے والا بے ایمان ہے۔ صدیق اکبر کو آج کل ایک بڑا خناس چڑھا ہوا ہے، وہ بکواس کرتا ہے کہ عمر کا اور صدیق کا ایمان ثابت کرو، اللہ یاری ہے حسن اللہ یاری، بے شرم آدمی کو حیا نہیں، کٹر شیعہ رافضی یعنی خارجی بدبخت کٹر خارجی، وہ کہتا ہے صدیق کا ایمان ثابت، وہ پہلے تو اپنا ایمان تے ثابت کر، انہوں نے خود قرآن ثابت کر رہے ہیں، ان کا ایمان قرآن ثابت کر رہا ہے، تو اپنا ایمان ثابت کر، ذات یہ کوڑ کر لیے تو ہے کون؟ ایڈا ببر شیر بیٹھا امریکہ چ، تو ایڈا ببر شیر ہے، آ نا ذرا ایتھے بیٹھ، ایتھے پاکستان آ، امریکہ تو چھڑ نکل، ایران چاہ تینوں دسنا ایتھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں ان کے سینوں میں نہیں آنے دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان ہستیوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں قرآن ان کا ذکر کر کے قیامت کے دن تک ان کو امر کر گیا ہے، اب وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، ان کا ذکر زندہ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا